آپ وہاں پھنس کے جو بیٹھے ہوئے ادھر آ جائیں. ہاں گملے کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ. آیت 37 سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين
افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں اذن اللہ ان ترفع جن کے متعلق اللہ نے اذن دیا ہے کہ وہ بلند کیے جائیں، ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، پڑھا جائے، بار بار یاد کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یسبح لہ فیہا، وہ اس میں اللہ کے لیے تسبیح کرتے ہیں، بالغدو والآصال، شام کو بھی اور صبح کو بھی، صبح بھی، غدو پہلے غدو ہے، صبح بھی اور شام کو بھی، یعنی صبح و شام وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. رجال، یعنی یہ دوسری آیت شروع ہو جائے گی. پہلے یہ دیکھنا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ سے مراد کیا چیز ہے جو ان گھروں میں ہے. اس سے پہلے جو آیت گزری ہے سورہ نور کی، کون سی ہے وہ؟ ہاں، وہ کون سی آیت نمبر پوچھ رہا ہوں، وہ تو مجھے پتہ کون سی ہے. 36 ہے نا. پیچھے پچھلے صفحے پہ تھی، ٹھیک ہے. کمشکات فیہا مصباح والا، ہاں والی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. پہلا ایک جو امکانی طور پر مرجع ہو سکتا ہے ضمیر کا، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا نور ہے. اس پہ دیکھیں تو فی بیوت اذن اللہ ہو، اللہ ان گھروں میں ہے، یہ بات بنتی نہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ان کے نور کی مثال ایک ایسے مشکات کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہے. تو طاق مشکات جو ہے گھروں سے وہ مشابہ ہو سکتا ہے. یہ مشکات ان سب گھروں میں ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، جو آپ کی صحبت میں رہے اور آپ سے فیض یافتہ ہوئے. پھر ان میں سے اگر یہ مانا جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ فیہا مصباح، ان میں سے ہر ایک کے گھر میں ایک چراغ روشن ہے. وہ چراغ شیشے میں ہے، گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے. اور پھر دری توخذ من شجر مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ سارا مضمون پھر اس پہ صادق آ جائے گا. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار بھی اسی پر صادق آ جائے گا. نور علی نور بھی یہیں صادق آ جائے گا. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ تمام وہ صفات ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل و نور کے تابع بیان ہوئی ہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال، اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یہ جو من ہیں وہ لوگ جن کو نور کی طرف ہدایت دے رہا ہے، میرے نزدیک وہ ہیں جو یہاں مراد ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ ان گھروں میں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ان ترفع، کہ ان گھروں کے مقام مراتب اونچے کیے جائیں. ان گھروں کے مراتب اس لیے اونچے کیے جائیں کہ انہوں نے بھی اس نور سے فیض پا لیا ہے اور وہ آئندہ دوسرے لوگوں کے لیے نور کا موجب بنیں گے.
نور حاصل کرنے کا موجب بنیں گے۔ تو اللہ جن کو چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ میرے نزدیک یہ آیت اس کی تشریح ہے، اور صحابہ کو پہلے ہدایت دی، اور چونکہ مصباح شجرت مبارکۃ مصباح میں ایک تعریف یہ بھی فرمائی گئی تھی کہ کانہا کوکب دریہ، الزجاجہ کانہا کوکب دریٌ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے، اصحابی کا نجوم میں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں مزید تقویت پاتا ہوں یہ سمجھنے میں کہ یہ جو بیوت ہیں ان میں ان صحابہ کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور کی طرف ہدایت دی، اور پھر انہوں نے باقی دنیا کو نور کی طرف ہدایت دینی تھی۔ اور اس حساب سے وہ لوگ ہیں جو اس شیشے کی طرح ہیں جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور کی مثال بن کے چمکے، اور اس پہلو سے وہ دوسروں کی ہدایت کا موجب بنے اور بننا تھا۔ چونکہ ستارے اونچے ہونے کی وجہ سے اپنا فیض دور دور تک پہنچاتے ہیں، اس لیے جس کا فیض زیادہ پھیلانا مقصود ہو اس کو اونچا کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، لازم ہو جایا کرتا ہے۔ ان گھروں کے مراتب بلند کیے جائیں گے، یہ دور دور سے دکھائی دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کے گھروں سے مراد وہ صحابہ کا رہن سہن اور ان کے خیالات، حالات، ان کی زندگیاں جو آج تک ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان گھروں میں جن کا ذکر ہے کہ ان کے ذکر بلند کیے جائیں گے، ان میں اللہ کا ذکر بہت پڑھا جاتا ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، جو لوگ بھی ان میں رہتے ہیں، یسبح لہ فیہا، ان گھروں میں وہ اللہ کی تسبیح بہت کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی۔ یہ ہیں کون لوگ؟ اب ہے رجال لا تلہیہم تجارت۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور علی نور ذکر کے بعد بڑے ہی حیرت انگیز طریق پر اور بڑی لطافت کے ساتھ مضمون کو پھیرتے ہوئے صحابہ میں داخل کیا گیا، اور پھر صحابہ کی تعریف شروع ہو گئی۔ رجال لا تلہیہم تجارت، یہ وہ مرد ہیں جن کو کوئی تجارت غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ کوئی بیع یعنی خرید، تجارت میں خرید فروخت شامل ہو جاتی ہے، لیکن بیع کا مضمون خصوصیت کے ساتھ چیز خریدنے کے لیے استعمال ہوگا یا بیچنے کے لیے؟ بیچنے کے لیے، ہاں، بیع تو بیچنے کو کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے یہ مجھے ابھی تک یہ بات پوری کھلی نہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تجارت نہ بیع۔ کیا فرق ہے؟ نصیر قمر صاحب ہو سکتا ہے کچھ بیان کریں۔ ہاں جی، حروف ازداد میں سے ہے، اور خرید و فروخت دونوں اس کے ہیں۔ کیا حروف ازداد، کیا خرید مطلب؟ اور فروخت دونوں اس کے والے ہیں۔ بیع اور تجارت، تجارت تو عام فہم ہاں، عام فہم ہے تجارت، لیکن بیع جو ہے حروف ازداد میں سے ہے۔ وہ تو ٹھیک، میں سمجھ گیا بات آپ کی، حروف ازداد سمجھتا ہوں جس میں ایک سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں۔ حروف حرف نہیں تو اسم ہے، جی، یا اسم بیع اس کو کہتے ہیں انفینیٹیو ناؤن، ایسا نام جس کے اندر ایک مختلف معنی پائے جاتے ہوں، ضد ایک دوسرے کی۔ اس کو کہتے ہیں انفینیٹیو ناؤن۔
تو بے جو ہے وہ آپ کے نزدیک دونوں معنی رکھتی ہے، یہ تو میں سمجھ گیا، لیکن تجارت کے ساتھ جو میں فرق سوچنا چاہتا ہوں، اس میں آپ نے کہا تجارت تو عام ہے، تو بے عام نہیں ہے؟ ہاں جو میں جانتی ہوں نا گرامیٹیکلی وہ یہی ہے کہ بے جو ہے اس میں خرید اور فروخت دونوں معنی پائے جاتے ہیں. میں تو سوال اور کر رہا ہوں، وہ تو ضمناً بات ہوئی تھی کہ بے کا معنی بیچنا ہے یا خریدنا ہے. بات یہ ہے لا بیعٌ ولا تجارت، تجارت ولا بیع، نہ کوئی تجارت نہ کوئی بے. میرے نزدیک تو اگر یہ جو تکرار ہے کوئی خصوصی پیغام رکھتی ہے تو صحابہ کی سورہ جمعہ کی ان آیات میں مذکور مضمون سے بریت کر رہی ہے، جہاں تجارت اور بے کا ذکر ملتا ہے. اور یہ سمجھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ پڑھاتے ہوئے خطبہ دیتے رہ گئے، اور صحابہ نے جب سنا کہ باہر سے تجارت کا قافلہ آ گیا ہے تو وہ اس کی طرف اٹھ دوڑے. یہ بہت ہی خطرناک معنی لیا جاتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ اکثر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، جو میرے نزدیک سراسر جھوٹ ہے، اور یہ آیت اکیلی اس کو کلیتاً رد کرنے کے لیے کافی ہے. کیونکہ نور کا مضمون اس دن سے شروع ہوا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور صحابیت بھی اسی دن سے عطا ہونی شروع ہوئی ہے. اور جو صحابہ کرام ہیں ان کی یہ شان ایک دائمی شان ہے جس میں کوئی بھی وقت کے لحاظ سے تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں نہ کوئی تجارت نہ بے. تجارت سے مراد غالباً جو میں سمجھتا ہوں یہاں فرق وہ یہ ہو سکتا ہے کہ باہر سے آنے والے قافلے جو تجارتوں کے سامان لے کے آتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل حیثیت رکھتی ہے یا وسیع علاقے سے تعلق رکھتی ہے، بے، اس بے کو تجارت کہیں گے. اور جو روز برہ کہ سودا بازیاں گھروں میں ہو رہی ہیں یا دکانوں پر بیٹھ کے ہوتی ہیں وہ عموماً بے کہلا سکتی ہے. تو اس پہلو سے نہ کوئی بیرونی تجارت نہ کوئی اندرونی خرید فروخت. یہاں بے کا معنی پھر جیسا کہ ابا مجیدہ نے بیان کیا ہے خرید فروخت ہوگا، ایک معنی نہیں ہوگا. اور نہ کوئی خرید فروخت ان کے راہ میں اللہ کی یاد میں حائل ہو سکتی ہے، ان کو غافل کر سکتی ہے عن ذکر اللہ کی یاد سے. وہ اقام صلاۃ اور عام نماز سے بھی غافل نہیں کرتی. کوئی یہ ہے کہ سورہ جمعہ کی نماز ہو اور وہاں سے وہ غافل ہو جائیں. وہ ایتاء زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. یہ خافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل الٹ پلٹ جائیں گے. دل کے اندر الٹنے کا مضمون ہے، اور تتقلب فی القلوب کا مطلب ہے کہ دل گھبراہٹ سے کروٹیں بدلیں گے اور بے چینی کے ساتھ وہ الٹتے پلٹتے ہوئے محسوس ہوں گے. والابصار، اور یہی حال آنکھوں کا ہوگا. بس اس دن کا خیال رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی لمحہ کوئی منفعت خدا تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں رکھ سکتی. ان گھروں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکا ہے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے احسن ما عملوا. اس کا ترجمہ ایک یہ کیا گیا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کی بہترین جزا دے. میرے نزدیک اس کا یہ ہونا چاہیے احسن ما عملوا، ان کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ان کے اعمال کی وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کو ملنی چاہیے، یعنی ان کے ادنا اعمال کو بھی بہترین شمار کرتے ہوئے ان کی بھی بہترین جزا دے.
وَيَزِيدَهُمْ، ورنہ یہ بنے گا کہ صرف بہترین اعمال کی جزا دے، اس کی زیادہ جزا ہی نہ دے کوئی، حالانکہ ہر عمل کی جزا ملنی چاہیے۔ اگر عام رائے ترجمہ مانا جائے تو یہ ہوگا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، جو بہترین عمل کرتے ہیں صرف ان کی جزا ملے ان کو۔ اور دوسرا ہے آسنا ما عملو، کہ جو وہ عمل کرتے ہیں ان سب اعمال کی جزا بہترین ملے، گویا کہ بہترین عمل کے برابر ان کے عام اعمال کی جزا بھی دی جائے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ میں یہ مضمون خود بخود کھل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تھوڑے عملوں کی جزا بھی احسن اعمال کے برابر دینی ہے تو پھر انصاف کا مضمون ختم اور احسان کا شروع ہو گیا، اور جب احسان کا شروع ہو گیا تو اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ، تو جب زیادہ ہو گئی تو ہر عمل احسن کے اندر خود بخود داخل ہو جائے گا، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ اعمال کی جزا ان کی اپنی توفیق یا کمائی سے بہت بڑھ کر دی جائے اور وہ پھر بھی چھوٹے اعمال میں شمار ہوں۔ تو احسان کا بڑا ہوا مضمون یہ چھوٹے اعمال اور بڑے اعمال کے فرق کو مٹا دیتا ہے جزا کے اعتبار سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہاں بھی وہی بات ہے کہ جہاں تک خدا تعالیٰ کے رزق عطا کرنے کا تعلق ہے، جب وہ رزق دیتا ہے پھر حساب نہیں رکھتا کوئی۔ بس تمہیں حساب میں نہ پڑ جانا کہ چھوٹے اعمال کی زیادہ کو مل گئی، بڑوں کی اس کے برابر کیوں ہو گئی۔ خدا نے جب فیصلہ کیا ہو کہ زیادہ دینا ہے تو پھر حساب کتاب نہیں رکھا جاتا، پھر بے حساب عطا کیا کرتا ہے۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایک سراب کی طرح ہیں، بقیۃ جو ایک چٹیل میدان میں واقع ہو، صحرا مراد ہے بقیۃ۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اسے پانی شمار کرتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، یعنی اس مقام پر پہنچتا ہے جسے وہ پانی شمار کرتا ہے، وجد اللہ عندہ، وہاں اللہ کو پاتا ہے، کیا شان، ہاں لم یجدہ شیئا، وہ کچھ بھی وہاں نہیں پاتا سوائے اللہ کے، یعنی مراد سوائے اللہ کا محاورہ اللہ کر کے طور پر تو نہیں استعمال ہوا، مگر معنی یہی ہے اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا۔ کیا پاتا ہے؟ وجد اللہ عندہ، ہاں اللہ کو پاتا ہے، اس کے پاس فوفاہ حسابہ، وہ اسے اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، جو کچھ بھی اس نے کمایا ہو اس کا پورا بدلہ دیتا ہے۔ یہاں زیادتی کا فرق اور چھوٹے بڑے گناہ کو برابر کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ انصاف کا مضمون ہے، اس سے پہلا احسان کا مضمون تھا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب میں بہت تیز ہے۔ تیز کے متعلق میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ مراد نہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے جو پہنچے گا تو اس سارے عرصے میں خدا کا حساب کرنا سریع حساب ہے۔ سریع الحساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ساتھ حساب کرتا ہے، اور اس کو اس لیے وہاں پہنچ کر کوئی دیر نہیں لگے گی حساب کرنے میں۔ جب جزا کا وقت آتا ہے تو پہلے سے سارے کھاتے تیار ہوتے ہیں، سارے حساب مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کو حساب کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے سریع حساب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جلدی بدلہ دیتا ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض تراجم سے یہ تاثر پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دینے میں تیز ہے۔ سریع حساب میں بدلہ دینے میں تیز مراد نہیں ہے، بلکہ حساب کتاب رکھنے میں اتنا مستعد ہے کہ اس میں وقت ہی کوئی نہیں لگتا۔ اس لیے جب انسان کسی کو مزدور کہیں جاتا ہے تو وہاں لوگ ویسے کھاتے کھولتے ہیں، اچھا بھی تم نے اتنی دیر کام کیا، اتنا کام کیا تو اتنا پیسہ بنتا ہے، یہ حساب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہاں،
پتہ ہے خدا تعالیٰ کو کہ کیا اس نے کمایا اور کیا کھویا۔ ایک یہ مثال ہے ان کی جو انکار کرتے ہیں جو کافر ہوئے۔ دوسری مثال ہے او کظلمات فی بحر اللجی، نور کے مقابل پر ایک اندھیرے کی مثال ہے، لیکن اندھیرے کی مثال دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جھوٹے نور کی مثال دے دی جو وہمہ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ ایک نور ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا اور وہ آگے تقسیم بھی ہوا اور سارے فیض پا کے ہمیشہ کے لیے دکھائی دینے لگے، اور کوئی فرضی بات نہ رہی، اتنی کھلی بدیہی حقیقت بن گئی کہ جگہ جگہ اس کے نشان دکھائی دینے لگے۔ ایک وہ نور ہے جو انسان جو دیکھ رہا ہے خود اس کو بھی وہاں نہیں ملتا۔ تو سراب کا تعلق نور اس کی شدت سے ہے۔ شدت کا نور آنکھوں کو اندھا کر دیا کرتا ہے، اور یہ وہ نور ہے جس کے جو جھوٹا نور، جیسے جھوٹی صبح ہوا کرتی ہے، اس کی مثال دینے کے بعد پھر اندھیروں کی باتیں اب آئیں گی کہ کچھ لوگ تو ہیں جو نور سمجھتے ہیں لیکن نور ہوتا نہیں، اور کچھ ہیں جن کو دکھائی دے ہی کچھ نہیں سکتا، وہ حد سے زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں جن کا نور سے کوئی دور کا بھی تعلق قائم نہیں رہتا، نہ وہمے میں نہ حقیقت میں۔ او کا ظلمات فی بحر اللجی، یا ان ظلمات کی طرح جو گہرے سمندر میں ہوں، سمندر کے یکشاہ موجن، اس کو موج نے ڈھانپا ہوا ہو، من فوق ہی موجن، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوق ہی سحاب، اس کے اوپر بادل ہوں۔ یہاں لجین کیوں فرمایا ہے؟ کیا ضرورت ہے گہرا بتانے کی؟ کیوں جی؟ ایک سائنٹسٹ بیٹھی ہے ہمارے اندر، اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا۔ ہاں، روشنی بالکل نہیں جا سکتی کہاں؟ گہرے سمندر میں۔ کتنی دیر میں جا کے ختم ہو جاتی ہے روشنی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے قریباً 20 میٹر کے بعد گہرائی میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اوپر دیکھو تو اوپر کی روشنی، اوپر سے کچھ روشن چیز نظر آئے گی کہ سطح گویا کہ روشن سی ہے، مگر نیچے اس کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو لجین میں یہ بتایا کہ وہ اتنا گہرے سمندر میں ہیں جہاں روشنی ویسے ہی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ پانی اس کو بالکل قطع کر دیتا ہے۔ اس لیے وہاں جتنے جانور ہیں، 20 میٹر تو خیر وہ غلط ہے، وہ پریشر کے اعتبار سے ہے، جہاں پریشر ڈبل ہو جاتا ہے آسمانی پریشر، لیکن بہرحال زیادہ لمبا فاصلہ نہیں طے کرنا پڑتا پورے اندھیرے میں جانے کے لیے۔ جب اس اندھیرے میں پہنچ جاتا ہے انسان غوطہ خور، تو وہاں جو جسم یا مچھلیاں وغیرہ روشن دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے فاسفوریسنٹ مسالے دیے ہوئے ہیں جو اپنی ذات میں چمکتے ہیں جیسے جونوں کی دم چمکتی ہے، تو ان سب کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ تو یہاں ان آنکھوں والوں کا ذکر ہے جن کو ایک ایسے سمندر نے ڈھانپ لیا ہو جو بے حد مواج ہے، طوفان آیا ہوا ہے، موج پر موج اٹھ رہی ہے۔ ایسی صورت میں یہ جتنے جانور بھی ہیں یہ سارے کناروں سے لگ جاتے ہیں، اور بالکل سمندر کی زندگی جو ہے وہ خاموش ہو جائے گی۔ اس وقت یہ حال کہ موج پر موج اور پھر اوپر بادل اور روشنی ویسے ہی نہیں اتر رہی۔ اتنی سخت، اتنی ظلمت ہے کہ اگر اپنا ہاتھ بڑھائے وہ دیکھنے والا تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے۔ اذ اخرجا، پہلے لفظی ترجمہ کریں، او کا ظلمات فی بحر اللجین، یا ان اندھیروں کی طرح جو بہت ہی گہرے سمندر میں ہوں، یغشاہ موج من فوقہ موج،
ان میں ایک ہلچل سی برپا ہو، موج پر موج آ رہی ہو۔ یہ گہرے سمندروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں بھی طوفان آتے ہیں، یہاں اوپر کے طوفان کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جو اوپر کا طوفان ہے وہ سمندر کی نچلی سطح پہ اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن گہرے سمندروں میں بھی طوفان آتے ہیں، اور وہ طوفان ہمارے ظاہری اوپر کے طوفانوں کی نسبت بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی وہ جو جس طرح آندھی چلتی ہے نا 100 میل کی رفتار پر، وہاں سمندر کی رو جو طوفان میں چل رہی ہوتی ہے وہ 200-300 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے وہاں، اور اس کے اندر سے پھر ایک لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ وقت ہے جہاں یہ طوفان آ رہے ہوں، اور کوئی سمندری زندگی آپ کو دکھائی نہیں دے گی، سب کناروں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت۔ اور وہاں ایک انسان تصور کرے اس اندھیرے میں جو اتنی گہرائی پر ہے جہاں طوفان برپا ہو رہے ہیں، اور اوپر سے نہ کوئی روشنی آ سکتی ہے، اگر آ بھی سکتی تو بادلوں نے ڈھانپا ہوا ہے۔ اذا جاءہ لم یجدہ شیئن، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ اپنا ہاتھ یوں نکال کے دیکھنے کی کوشش کرے اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کو کوئی نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی تسبیح کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے صف بہ صف اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ پرندوں کو صفوں میں اڑتا ہوا دیکھیں تو جو اس وقت موجیں لے رہے ہوتے ہیں، جو خاص ان کا انداز ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے طرز پر، اپنی زبان، اپنی اس سوچ میں جو خدا نے ان کو عطا کی ہے، وہ اپنے خالق کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور جہاں تک ان کی تسبیح کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز جو ہم نے پیدا کی ہے ان میں سے ہر ایک اپنی عبادت کو بھی سمجھتی ہے اور تسبیح کو بھی، یعنی ہماری مخلوقات کے جتنے بھی فہم کے دائرے ہیں ان کے اندر تسبیح کا ایک انداز ہے جو ان کو عطا کیا گیا ہے۔ تمہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا مگر ان کو سمجھ آ گیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح عبادت کرنی ہے اور کس طرح تسبیح کرنی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ تسبیح کرتے ہیں تو پھر ان کو جزا کیوں نہیں؟ اگر عبادت کرتے ہیں تو ان کو جزا کیوں نہیں؟ یہ سوال جب اٹھے گا تو پھر اور اونچا چڑھ جائے گا۔ فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو جزا کیوں نہیں؟ تو جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس کا جواب خود بخود مل جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی تسبیح اور ان کی عبادت اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں ہے۔ مرضی ان معنوں میں تو ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے بے اختیار، مگر نہ کرنے پر وہ اختیار ہی نہیں ان کو۔ کل ان میں جو کل کا لفظ ہے یہ جنس کے لحاظ سے بھی ہے، افراد کے لحاظ سے بھی ہے، یہاں تک کہ ایک بھی استثناء نہیں، جو بھی ہے مخلوق وہ کلیتاً ہر جنس کی اور ان کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، کیونکہ وہ بنے اس طرز پر ہوئے ہیں کہ ان کے وہ تسبیح کرنی ہی کرنی ہے۔ اس لیے تسبیح جب چھوڑ سکتے ہی نہیں تو نہ گناہ رہا نہ ثواب۔ اور فرشتوں کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جنت میں ڈال رہا ہے، بڑی تم نے تسبیح کیا لو چلے جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تسبیح خود بھی تو ایک جنت ہے،
یہ شعور کہ خدا ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، یہ شعور اگر گہرا ہو تو وہ جنت بن جاتا ہے۔ بس یہ کہنا بھی غلط ہے کہ فرشتوں کو اور ان پرندوں کو جن کا ذکر ہے ان کو خدا تعالیٰ جزا نہیں دیتا، کیونکہ آخری دوسری دنیا میں جا کے ہماری جزا یہی ہوگی۔ جزا ان معنوں میں کہ یہ جو جس مشغلے میں ڈالا ہوا ہے یہ کوئی مشقت نہیں ہے بلکہ ایک لطف کا مشغلہ ہے، اس لیے اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس لطف کی جزا دو، یہ تو بالکل لغو بات ہوگی۔ یہ پہلے اللہ نے احسان فرمایا ہوا ہے، اوپر سے اس احسان کی بھی ہمیں جزا دو کہ تو نے ہم پر کیوں احسان کیا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے؟ یہاں ایک بادل سے مراد ہے جنس بادل کی۔ اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر اس کے درمیان وہ فاصلہ کم کر دیتا ہے اور ان بادلوں کو کہ پھیلے ہوئے ذرات کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فتری الودق یخرج من خلالہ، پھر تو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان سے پھر پانی برستا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھیلے ہوئے بخارات پانی بن ہی نہیں سکتے جب تک ان بخارات کو جن کو ہوائیں لے کر اڑتی ہیں ان کو اکٹھا کرنے کا انتظام نہ ہو، اس وقت تک وہ نہیں برس سکتے۔ اور اکٹھا کرنے کے لیے پہاڑ بنائے گئے ہیں، اگر پہاڑ نہ ہوں تو صحراؤں سے بادل اسی طرح گزر جاتے ہیں، خواہ پانی سے لدے ہوئے ہوں، اور برستے نہیں، سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ وہاں ان کے اکٹھا کرنے کا انتظام کرتا ہے بعض صورتوں میں کہ وہ جب برسنے کے لیے تیار ہو چکے ہوتے ہیں پھر ہوائیں ان کو لے کر وہاں بھی پھیلا دیتی ہیں، ورنہ فی ذات ہی ان صحراؤں اکثر صحراؤں میں بادلوں کو اکٹھا کرنے کا مقامی انتظام کوئی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ تو دیکھتا نہیں کہ بادلوں کیا علم ترا، ہاں کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، پھر اسے اکٹھا کرتا ہے، پھر تہ بتہ کرتا ہے۔ تہ بتہ کا پانی کے برسنے سے یہ تعلق ہے کہ جب تک دو مختلف بجلی کی قوتوں کے حامل بادل ایک دوسرے کے قریب آ کر اتنا قریب نہ ہو جائیں کہ ان سے بجلی کی لہریں ایک سے چل کر دوسرے میں پہنچیں، اس وقت تک بادل میں جو بھی بخارات ہیں وہ پانی بن ہی نہیں سکتے۔ بس یہ جو تہ بتہ کر دیتا ہے یہ بڑا پرحکمت کلام ہے۔ یہ جب تک سائنس کی باتیں دنیا کو معلوم نہیں تھیں اس وقت تک انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ترتیب خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ ایک ایسی ترتیب ہے جو ایک عالم باخبر کی ترتیب ہے جو جانتا ہے کہ یہ فینومینون کیا ہے۔ بس بادل تہ بتہ جب ہوتے ہیں تو پھر ان کے بیچ سے بارش برستی ہے، من خلال ہی، ان کے درمیان سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلال ہی کا مضمون اس بادلوں کے الگ الگ ہونے اور ان کے آپس کے اثر کے کو زیادہ کھول دیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے۔ ورنہ سیدھا تر ایک عام آدمی دیکھے، آپ میں سے ہر ایک جس کو یہ سیاست سائنس کا یہ مضمون نہ معلوم ہو، وہ اگر اپنے طور پر بیان کرے تو وہ یہی سمجھے گا کہ بادل آ گئے تو بس برسنے چاہیے، اور بعض کہتے ہیں یہ خالی بادل، سوکھے بادل ہیں، ان میں پانی نہیں ہے۔ تو پانی نہیں تو بادل کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟
سارے پانی والے ہوتے ہیں، مگر یہ کہ ابھی وہ اکٹھے نہیں کیے ہوتے، اس لیے دور تک ہمیں وہ پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان میں جان کوئی نہیں ہوتی، سائنسدانوں کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر تہ بتہ نہیں ہوتے، اس لیے ان میں بجلی کوئی نہیں ہوتی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ بادل رہے گا سارا دن، دھوپ نہیں ہوگی مگر برسیں گے نہیں، واضح ہفتوں ایسے بادل رہتے ہیں جو برستے نہیں۔ تو یہ صفات ہیں برسنے والے بادلوں کی جو قرآن کریم نے کھول کر بیان فرمائی۔ پھر کیا ہوتا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ۔ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، من جبال فیہا ان پہاڑوں میں سے جو آسمان میں ہیں۔ یہ کون سے پہاڑ ہیں؟ ایک مراد تو یہ ہے کہ وہ جب تہ بتہ ہوں گے تو بادلوں نے ہی پہاڑ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جتنے تہ بتہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ ان سے اولے برسیں۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ بلندیوں میں جو پہاڑ واقع ہیں، ينزل من السماء بلندیوں سے، من جبال فیہا، فیہا سما کی طرف ضمیر جائے گی، تو ان پہاڑوں سے جو بلندیوں پر واقع ہیں، ان پر جو بادل ہیں ان سے وہ اولے اتارتا ہے، اور فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ۔ تو وہ جو اولے ہیں ان سے جس کو چاہے نقصان پہنچا دیتا ہے، جس کو چاہے نقصان نہیں پہنچاتا۔ اب یہاں من کا لفظ استعمال ہوا ہے، ما نہیں۔ مراد یہ ہے کہ دو قسم کے بادل ہیں، اولے ہیں جو برستے ہیں، ایک پہاڑوں پر جو بلندیوں میں واقع ہیں، ایک بادلوں کے پہاڑوں میں سے جو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ قائم ہو سکتے ہیں۔ ان سے جب اولے برستے ہیں تو نقصان زندگی کو پہنچتا ہے بعض دفعہ، اور صرف یہ مراد نہیں ہے کہ براہ راست ہٹ کرتے ہیں ان کو تو ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ فصلوں کی فصلیں جب تباہ ہوتی ہیں تو نقصان اٹھانے والا من ہے، جو بھی ہے، جس کی بھی فصل ہے، اس کو جب چاہے خدا تعالیٰ ان اولوں کے ذریعے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ وہ یصرف عن من یشاء، اور ان کے شر سے جس کو چاہے بچا لیتا ہے، وہ شر ان سے ٹال دیتا ہے۔ یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی روشنی چمک آنکھوں کو اندھا کر دے۔ تو جو میں نے کہا تھا نا، شراب میں وہ جو چمک ہے وہ آنکھوں کے لیے فائدہ نہیں پہنچاتی آنکھوں کو، بلکہ نقصان پہنچاتی ہے، دھوکہ دینے والی ہے۔ تو بعض چمک کی قسمیں ایسی ہیں جو روشنی ہوتے ہوئے بھی دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہیں، بعض ایسی ہیں جو اندھا ہی کر بیٹھتی ہیں، یعنی ایسی چمک ہوتی ہے کہ آنکھ دیکھنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتی ہے۔ یہ چمک جو ہے وہ سورج میں ہے، اس لیے سورج کو خواہ گرہن بھی لگا ہو کبھی ننگی آنکھ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو لازماً نقصان پہنچ جائے گا، کیونکہ سورج کی چمک میں وہ شدت ہے جو آنکھوں کو اندھا کر سکتی ہے۔ اسی لیے جو عظیم لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ روحانیت کا سورج کہتا ہے، ان کے لیے بھی ادب سکھایا ہے۔ ان کی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نظر نیچی رکھو، اونچی آواز سے بات نہ کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صوفیاء نے اس مضمون کو اور طرح سمجھا، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ بعض بزرگ ہیں ان کے سامنے جاؤ تو ان کی نظر جلا دے گی تمہیں۔ نظر کسی کی کوئی نہیں جلایا کرتی، اپنی نظر اگر بے باک ہو تو وہ جلاتی ہے اور جل جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ کے جو قریب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو سراج منیرہ فرمایا گیا ہے، ان کی ذات میں اگر تم نے کو غور کیا تاکہ نقص تلاش کرو تو تم اندھے ہو جاؤ گے، اور جتنے بھی ایسے بدبخت ہیں وہ سارے اندھے ہو گئے ہیں۔
ان کو پھر خوبیاں دکھائی ہی نہیں دیتی، گویا سورج ہی غائب ہو گیا ان کی نظر سے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بھی الٹتا پلٹتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس میں بصیرت والوں کے لیے ایک سبق ہے۔ عبرت سے مراد یہاں وہ سزا والی عبرت نہیں، بلکہ غور اور فکر والی عبرت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بادلوں کا ذکر اور ان کے برسنے کا ذکر اور پھر اور دن کے عدلنے بدلنے کا ذکر یہ اکٹھے کیوں ہو گئے؟ یہ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہی چیز جو بادلوں کو اٹھانے اور ان کو چلانے کا موجب بنتی ہے، وہی چیز رات اور دن کو بدلنے کا موجب بنتی ہے۔ یعنی زمین کی ساخت اور اس کا خم جو ایک سمت میں ہے، اس کا جو رجحان ایک طرف ہے، محور ایک طرف جھکا ہوا ہے، میری مراد ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو یہ جو ہوائیں ہم جانتے ہیں، موسمی ہوائیں جو بادل لاتی اور پھر برساتی، یہ اس طرح چل ہی نہیں سکتی تھیں اور زندگی ناممکن ہو جاتی۔ اور ان کے اس خم ہی کی وجہ سے رات اور دن اور ان کے فرق، ان میں تقلیب واقع ہو گئی ہے۔ بس یہ نہیں فرمایا کہ رات اور دن کو اس وجہ سے پیدا کیا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہاں لفظ تقلب اصل لفظ ہے جس پر غور ضروری ہے، کیونکہ جس زمین کے جھکاؤ کی وجہ سے بادل چلتے اور بارش بنتے ہیں، وہی جھکاؤ ہے جو رات اور دن کے وقفوں میں فرق ڈالتا ہے اور ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ وہ ہے جس نے ہر جاندار کو پانی ہی سے پیدا فرمایا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، پھر ان میں سے وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے وہ ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور انہی میں سے وہ ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا دو اور چار ٹانگوں کے سوا اور کوئی جانور کی قسم نہیں ہے؟ ہزار پایا کیا ہوتا ہے، اور اس ایک سے بہت زیادہ ٹانگوں والے یہ جو انسیکٹس ہیں اور کیڑیاں ہیں بعض جن کی بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں؟ دراصل یہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے جو زیادہ ٹانگوں والے ہیں وہ بطن پر چلنے والوں کی فہرست میں داخل ہیں۔ یہ دراصل بطن ہی ہے جو جس پر وہ چلنا جانور نے سیکھا ہے۔ سب سے پہلی قسم جو چلنے کی دکھائی دیتی ہے وہ بطن والوں کی اپنے آپ کو اکٹھا کر کے سرکنے سے ان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اور یہی بطن والے ہیں جن کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اگنے لگتی ہیں، اور انہی سے آگے پھر انسیکٹ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر دو ٹانگوں والے انسان، اور انسان کے علاوہ بھی بعض چیزیں ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتی ہیں۔ یہ یاد ہے کسی کو؟ کیا ہے؟ کوا، ہاں، اور پینگوئن، ہاں پینگوئن، جی ہاں بندر چلتا ہے دو ٹانگوں پر، لیکن پرندے بھی اکثر دو ٹانگوں پر ہی چلنے والے ہیں، چار ٹانگیں کوئی نہیں ہوتی ان کی۔
اور پینگوئن بھی چونکہ پرندوں کی ایک قسم ہے، اس کے پر معروف ہو چکے ہیں، اس لیے وہ بھی 2 ٹانگوں پہ چلتی ہے۔ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ترقی یافتہ شکلیں ہیں، اور انسان بھی انہی میں سے ہے۔ اور انسان میں بھی چونکہ بلند پروازی کا مضمون پایا جاتا ہے، اس میں بھی ایک صفت ہے طیور کی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 ٹانگوں پر چلنے والا بنایا۔ مگر وہ انسان جو اونچا نہیں اٹھ سکتے، جو اوپر دیکھ نہیں سکتے، ان کو فرمایا ہے یہ انعام ہیں، چوپائے ہیں، 4 ٹانگوں پر چلنے والے جو نیچے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ذکر فرمایا پیٹ والوں کا، پھر 2 ٹانگوں والے کا جس کا تعلق پرندوں سے بھی ہے اور بعض سمندری جانوروں سے بھی۔ پھر فرمایا ذکر ان 4 ٹانگوں پر چلنے والوں کا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بطن میں صرف بطن مراد ہے، ٹانگیں مراد ہی نہیں، تو ان کا جواب اس آیت کا اگلا حصہ دیتا ہے، یخلق اللہ ما یشاء۔ یہ مثالیں ہیں چند، مگر خدا کی تخلیق میں تنوع کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ نہ سمجھنا کہ بس یہی کچھ ہے جو وہ اس نے بنایا ہے۔ اس لیے وہ اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ کھینچا تانی کر کے 2 سے یا 4 سے زیادہ ٹانگیں داخل کی جا رہی ہیں، تو اس کا جواب یہ آیت دیتی ہے، یخلق اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہیں تک محدود نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے اس بات پر کہ جو چاہے پیدا کر سکے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، اور یقیناً ہم نے اتاری ہیں ایسی آیات جو دوسرے مضامین پر روشنی ڈالنے والی اور کھول کھول کر باتوں کو بیان کرنے والی ہیں۔ یہ جو نور کا مضمون چلا ہے جب سے، وہاں بینات سے زیادہ مبینات کی بات شروع ہو گئی ہے، اور یہ اتفاقاً نہیں ہے، اس لیے کہ روشنی دوسری چیزوں کو کھولتی ہے۔ روشن چیز خود نظر آتی ہے مگر دوسری چیزوں کو نہیں کھولتی۔ تو مبینات کہہ کہہ کے بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ جتنی ہم باتیں بیان کر رہے ہیں ان پر غور کرو گے تمہیں اور بہت سے حقائق دکھائی دینے لگیں گے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہی نور والا مضمون کہ اللہ جسے چاہے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اب فرمایا جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور رسول پر ایمان لے آئے، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہوگا جو اس بات سے پھر جاتا ہے، بدل لیتا ہے اپنی بات کو۔ من بعد ذالک، یہ واقعہ ہو جانے کے بعد کہ وہ ایمان لے آیا، اطاعت بھی کی، لیکن پھر وہ بدل گیا، یعنی پہلے دعوے کو جھوٹا قرار نہیں دیا بلکہ اس کو درست تسلیم کرنے کے باوجود ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر بھی واپس مڑ جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لانے والے ہیں ہی، ایمان لانے والی شکلیں ہی نہیں ہیں ان کی۔ وما اولئک بالمؤمنین، ان کا جو ایمان کا زمانہ تھا اس پہ بھی غور کرو تو اس میں در حقیقت ایمان پورا نہیں تھا، کچھ کمزوریاں واقع تھیں جو بعد میں ننگی ہو گئیں، اور اس قماش کے لوگ ایمان لایا ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اذا فریق منہم مورزون
تو مان ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اعراض کرنے لگتا ہے۔ یہ جو حالت ہے یہ تولا کے بعد کی نہیں ہے، وما ہم بمومنین کی پہچان ہے ان کی۔ کون لوگ ہیں جو پھر جایا کرتے ہیں؟ جب تک ان پر آزمائش نہ پڑے، جب تک وہ ان کے اوپر اللہ اور رسول کا فیصلہ نافذ نہ کیا جائے، اس وقت تک یہ دکھائی نہیں دیتے۔ جب فیصلہ نافذ ہونے کا وقت ہے پھر یہ پھر جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور امر یہ قابل توجہ ہے، الی اللہ و رسول ہی کے ساتھ لیحکم بینہم فرمایا گیا ہے، لیحکما بینہم نہیں فرمایا۔ دو ذکر ہیں، اللہ اور اس کا رسول اکٹھے، تو ذکر فرمایا ہے ایک۔ اس میں ایک معنی تو یہ ہے جو اعلیٰ درجے کے معنی ہیں کہ رسول کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے علاوہ نہیں ہوتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کا فیصلہ اللہ سے الگ ہو، اس لیے گویا رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ بھی ہے، اس لیے ایک ضمیر پھیری گئی ہے تاکہ رسول فیصلہ کرے تم دونوں کے تمہارے درمیان۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو ان کو بلاتا ہی نہیں، اللہ کے نام پر بلائے جاتے ہیں، یہ مراد ہوگی، اور رسول کے حوالے سے بلائے جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ پھر یوں بنے گا کہ جب یہ لوگ اللہ کے نام پر رسول کی طرف سے بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، اذا فریق منہم موردون، پھر یہ ذرا آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے جماعت احمدیہ کے تعلق میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے، وہی لوگ ٹھوکر کھاتے اور بے ایمان ہوتے ہیں کہ جب ان پر قضائی فیصلے چلتے ہیں اور پھر وہ بھاگتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے فیصلوں کو اکٹھا کرنے سے یہ تیسرا ایک معنی پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مضمون بند نہیں ہوگا بلکہ جاری رہے گا۔ اس لیے اللہ اور رسول کے نام پر جب نظام دین ان لوگوں کو بلائے گا تو جیسی حرکتیں وہ اس وقت کیا کرتے تھے ویسی آئندہ بھی کریں گے، اور اس وقت تک بڑے اچھے مومن۔ جب فیصلے کی بات کی جائے گی تو پھر یہ بھاگیں گے اور کنی کترائیں گے فیصلہ کروانے سے بھی۔ فیصلے کے بعد انکار تو بہت بڑی بات ہے، یہاں یہ ہے کہ بلائے جاتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کہا جائے کہ دیکھو نظام جماعت موجود ہے، تم اس سے فیصلہ لے لو، تو دوڑتے ہیں باہر کی دنیا کی طرف۔ کس لیے دوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دین سے جو فیصلہ ہوگا وہ ان کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ وجہ ہے، کئی وجوہات ہیں مگر ایک یہ وجہ ہے، اور وہ ملکی قانون کے نقطہ نگاہ سے وجہ بنتی ہے۔ اب یہاں بیویوں کو خامدوں کی وفات کے بعد نصف مل جاتا ہے۔ اب ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے، اس پر مطالبے ہوں کہ ہمیں دو جائیداد کے وہ حصے جو قرآن نے مقرر فرمائے ہیں، تو وہ یہ بہانہ بنائے کہ یہاں کے قانون نے مجھے دلوایا ہے آدھا، میں تو آدھا لوں گی، تو اس وقت وہ اعراض کرتے ہیں اسلامی کورٹ سے، یعنی جو حقیقت میں اسلام کی طرف سے فیصلہ دینے والی ہے، اور گھبراتے ہیں کہ ہم اس مصیبت میں کیا مبتلا ہو جائیں۔ اسی طرح جھگڑوں میں جب بھی یہ دیکھیں کہ وہاں سے فائدہ ہے تو وہاں جاتے ہیں، جب یہ دیکھیں کہ یہاں سے فائدہ ہے تو یہاں آتے ہیں، یعنی دین سے فیصلہ اسی وقت لیتے ہیں جب ان کو خیال ہو کہ دین ان کے حق میں فیصلہ دلوائے گا، تو اعراض کرتے ہیں جب قطعی طور پر بلایا جائے کہ دیکھو فیصلے یہاں سے لو، باہر نہیں جانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بے ایمان ہی ہیں، ایمان لانے والے لوگ ہیں ہی نہیں۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، یہ وہی بات کھل گئی، اور جب حق ان کی طرف ان کو نظر آئے کہ اب یہ ہمارا حق ہے، تو
वफादारी के दम भरते हुए, फरमाबरदारी के दम भरते हुए दौड़ते हैं तेरी तरफ कि या रसूल हम तो आपसे फैसला लेंगे। बड़ी ऊंची ऊंची हो, हमने और किसी तरफ नहीं जाना, आप फैसला करें, क्योंकि पता है कि अदालत में जाएंगे तो वो फैसला उनके हक में नहीं होगा दूसरी अदालत में। तो इस्लाम ने एक रहमत ख़ास रखी हुई है, उससे फ़ायदा उठाने के लिए फिर कस्में खाते हुए दौड़ते हैं कि हम तो बड़े फरमाबरदार हैं। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन अम इर्ताबू अन यख़ाफ़ून अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु। ये जो सारी सूरतें हैं इसकी वजूहात ये हो सकती हैं। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, क्या उनके दिल में मरज़ है, बीमार लोग हैं जो यहाँ आके पकड़े गए। अम इर्ताबू, या दीन के बारे में शक ही में रहे हैं हमेशा से, कभी भी इनका ईमान नहीं आया हुआ। या यख़ाफ़ून यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु, या पागलों वाली बात है। अगर ये दो बातें नहीं है तो फिर ये तुम कहते हो कि तुम्हें अल्लाह और रसूल से जुल्म का खतरा है। यही फल्ला, अल्लाह उनसे सलूक करेगा, जुल्म का सलूक। बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो ये कहते हैं, ये तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, यही हैं जो जालिम लोग हैं। अब वक्त ख़त्म हो गया यहाँ का क्लास का, हाँ?